بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب انہوں نے بچوں کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی بدلا ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں اسٹریٹ میں دیکھیں, اگر آپ 4 گلیاں اس طرف جائیں گے تو دیکھیں گے کیا حالت ہے. تو ہمارے اسٹریٹ کو دیکھیں کہ یہاں کے لوگوں کو کس طرح اویئرنیس ملا اور کس طرح وہ لوگ کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزت کرنا اور ایک دوسرے کو سمجھنا. تو یہ سب چیزیں پہلے یہاں یہ باتیں نہیں تھیں. ہر کوئی اپنی زندگی جی رہا تھا کہ بچے پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, تو ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. اب ہر آدمی یہی چاہ رہا ہے کہ میرے پاس جو پیرنٹس ہیں ان کو بھی اب یہ اویئرنیس ہو گئی ہے کہ بھئی نہیں, ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے, بلکہ وہ الگ سے کام بھی کرنا چاہتے ہیں. ہم فادرز کے بھی کلاسیں ہیں, جیسے مدرس کی تو کلاسز ہمارے یہاں ہوتی ہیں, اب ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے فادرز کو بھی وہ کر رہے ہیں, تاکہ جو فادرز ان لٹریٹ ہیں تاکہ تھوڑا بہت وہ بھی پڑھ جائیں یا کچھ سمجھ جائیں. کچھ ایتھکس ہیں, بیہیویئر ہیں, ان ساری چیزوں پہ ہم ورک کر رہے ہیں ابھی. تو امید کرتے ہیں کہ یہ پورا ایک ہمارا اچھا سیٹ اپ ہو جائے. سو مین مشن پالیسی ہماری اسکول کا بن گیا, آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. یہ ہماری اسکول کی مشن ہے, ٹھیک ہے, اور ہمارے بچے اس کو روزانہ دہراتے ہیں صبح کے, آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس. شروع میں جب وہ بیبیز ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, لیکن 1 سال کے اندر ان کو اس بات کا مطلب سمجھ آتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, کیونکہ ہم اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی ان کو بتاتے ہیں. جیسے کہ ہم جان بوجھ کے کچرا چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک کمرے کے اندر, پھر ہم بچوں کو بولتے ہیں چلیں ہم یہ سب کچرا اٹھاتے ہیں, پھر ہم کچرے جب اٹھاتے ہیں تو پھر بولتے ہیں او آئی میڈ اے ڈفرینس, ناؤ دا روم لکس کلین. تو وہ ڈفرینس کا ایک مطلب سمجھ آتا ہے ان کو کہ جب آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, یہ بچے بولتے بولتے بڑے ہوں گے. ڈفرینس کس چیز کو؟ ٹو مائی کنٹری, ٹو مائی دین, ٹو مائی سیلف, تبھی تو ڈفرینس آئے گا نا. اب یہ سوچ کے اگر اسکول سٹارٹ نہیں دی جائے گی کہ آئی وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس, تو ساری تعلیم صرف سیلفشنس کے لیے, کمانے کے لیے. صرف تعلیم دیتے کیوں ہیں؟ ایک ہی نقطۂ نظر پہ ہمارے یہاں کہ آپ بڑے ہو کر بڑا آدمی بنو گے, یعنی سیلف کماؤ گے. دیٹس دا اونلی ریزن پیپل ارن, پیپل اسٹڈی, کہ ہمیں ارن کرنا ہے. اسی لیے وہ تعلیم بن جاتی ہے سیلفش. It's not because they want to make a difference to someone else, کہ ہمیں اپنے اڑوس پڑوس کا, اپنے علاقے کا, اپنے ماں باپ کا, ان کو ہمیں چینج کرنا ہے, اپنے ملک کو چینج کرنا ہے, ہمارا ریپوٹیشن اراؤنڈ دا ورلڈ کیا ہے اس کو چینج کرنا ہے. میرا نام انم ہے اور میں کرن اسکول میں ایز اے انچارج ٹیچر ورک کر رہی ہوں. جب اسٹارٹنگ میں یہاں آئی تھی, میں اپنی فرینڈ کے تھرو یہاں آئی تھی, اور جب اسٹارٹنگ میں یہاں آئی تھی تو یہاں پہلے سے کرن اسکول کسی اور کے انڈر تھا, اور آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ کون تھے, لائک پرنسپل کون تھا اور کیا تھا سسٹم وغیرہ. لیکن جب میں یہاں ایک دن ہم پہلے وزٹ کرنے آئے تھے تو یہاں بہت ہی لائک یہ پینٹنگ اور جس طرح کہ آپ کو ڈیکوریشن دکھ رہی ہے اس طرح کا کچھ بھی نہیں تھا. صرف یہ ایسے ہی کلاسز تھیں, اور ایک کلاس میں 20 اور 30 کے قریب جو ہے وہ بچے تھے یہاں پر, اور بہت ایک ہی ٹیچر, اور وہ ساری ان پہ سب پہ کانسنٹریٹ کرنا, دھیان دینا. بہت ایک عجیب سا انوائرمنٹ تھا یہاں کا. پھر جب ہم نے بچوں کی پڑھائی اسٹارٹ کی اور بچوں کو پڑھانا اسٹارٹ کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم کو بہت ضروری تھا ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا. اور کتنے بچے ایسے تھے جن مدر کی جو ایجوکیٹڈ بھی تھیں لیکن انہیں بچوں کے بارے میں اور ان کے مینرز کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ تھا. اور کافی مدرز ایسی تھیں کہ جو بالکل ہی نیل تھیں, بالکل اسکول نہیں گئی ہوئی تھیں, اور کچھ ان کو. تو پھر ہم نے مدرس کی کلاس اسٹارٹ کی. تو ونس اے ویک مدر کی بھی کلاس ہوتی ہے اور فادر کی بھی کلاس ہوتی ہے. تو جو ہم تھیم لائک ہم نے اگر جنگل تھیم اسٹارٹ کی ہوئی ہے یا مینرز تھیم اسٹارٹ, جو بھی تھیم اسٹارٹ کی ہوئی ہے, ہم اس سے پہلے ہم مدرس کو بتا دیتے تھے کہ ہم یہ سب جو ہے پڑھائیں گے, اور یہ سب آپ کے بچے لائک آپ سے کوشچن کریں گے, تو گھر آئیں وہ تو آپ نے بھی پوچھنا ہے ان سے, اس طرح سے کوشچن کرنا ہے. تو ہم انہیں لکھوا بھی دیتے تھے اور پورا پیپر دے دیتے تھے کہ یہ ساری تھیمز ہوں گی. اب جو ہے کافی, یعنی کہ یہ ہمارا 4th بیچ ہے, تو ہمارے 3 بیچ تو جا چکے ہیں اسکول میں. سن مائیکل اسکول میں گئے ہیں, حبیب گرلز میں گئے ہیں, اور آغا خان میں ہیں کافی بچے, ہیپی ہوم میں ہیں. اور اب جو ہے ریسنٹ یہ جو 4th بیچ ہے اس میں سے بچوں کا ایڈمیشن ہیڈ اسٹارٹ میں ایڈمیشن ہوا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے 3-4 سال کے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ تم امیر ہو میں غریب ہوں. یہ دوست بن جاتے ہیں, یہ دوست بن جاتے ہیں, ان میں محبت ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے گھر آنے جانے لگتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ 8-10 سال کے ہوتے ہیں تب ان کو ریلائز ہوتا ہے یار میرا بیسٹ فرینڈ تو لیاری سے آتا ہے. لیکن اس وقت تک ان کی محبت اور ان کی دوستی ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ صرف اس بیسس پہ دوستی نہیں چھوڑتا, کہتا ہے سو واٹ آئی ڈونٹ کیئر. اور اس امیر کو اتنا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کو موقع ملتا ہے دی ادر سائڈ آف دا لائف دیکھنے کا. ہمارے جو امیروں کے جو بچے ہیں جو امیروں کی اسکول میں پڑھ رہے ہیں انہوں نے تو کبھی یہ علاقے دیکھے بھی نہیں ہیں.
دوست تو دور کی بات, اگر کسی بچے کو, کسی غریب بچے کو جانتے بھی ہیں تو کس رشتے سے جانتے ہیں؟ میری ماسی کا بچہ ہے, میرے چوکیدار کا بچہ ہے, میرے ڈرائیور ہے, یہ ناتا ہے. یہ ناتا نہیں ہے کہ وہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مائی بیسٹ فرینڈ لیوز ان لیاری؟ کوئی نہیں کہے گا. سب سے بڑا ریزن یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ فنڈنگ کے لیے کوئی پروگرام نہیں کر رہے ہوتے باقاعدہ سے. اب فنڈ جو بھی یہاں پہ ہم جمع کر رہے ہوتے ہیں وہ فرینڈ سرکل سے ہو رہا ہوتا ہے. اب کراچی کے جتنے بھی اچھے اسکولز ہیں وہاں کی آپ کو پتہ ہے فیس کیا ہوتی ہے, تو یہ تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے ان کو وہ مینٹین کرنا. تو بیسکلی تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ ریزن ہے ہمارے پاس, جو اگر کوئی ہمیں سپورٹ کر رہا ہوتا تو شاید ہم پھر اس کو مزید وہ کریں. لیاری میں قائم کرن اسکول اہل ثروت کے تعاون سے اپنی زندگی کے رنگوں کو لازوال بناتے ہوئے لیاری کی نسل نو کی تعمیر میں کوشاں ہے, اور جس میں آپ بھی شامل ہو کر اپنی زندگی کے رنگ کو تابناک بنا سکتے. اتنا بدنام کیا گیا ہے کہ لوگ یہاں آنے سے بھی کتراتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم لیاری نہیں جائیں گے. تو یہ مسئلہ ہو گیا. اب دیکھیں کہ میں پہلی بات یہ بتاؤں کہ ہمارے 4 بچے فرسٹ بیچ کے جب گئے ایک اسکول میں, تو وہاں کے پرنسپل سے شاید میں نے تو ایسے سنا کہ مطلب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیاری سے اب بچے آ گئے. تو جب ان بچوں نے وہاں پوزیشن گیٹ کیا تو اس میڈم نے یہی کہا کہ بھی اب جو ہے نا جتنے بچے لیاری کے ہوں گے وہ میں سب لوں گی اپنے اسکول میں. ایک بڑا انہوں نے خود اپنا نام پیدا کیا نا. اب یہاں پر بھی یہی ضرورت ہے کہ یہاں کے بچے جو نکلیں گے نا آگے جائیں گے, یہی لیاری کا نام روشن کریں گے. زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب, زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب, علم کی شمع سے ہو مجھ کو I want to make a difference. میری صرف یہ خواہش ہے کہ اور ریکویسٹ ہے ٹو آل دوز پیپل, جو ایکچولی میں تو سمجھتی ہوں گورنمنٹ لیول پہ ہونا چاہیے, کیونکہ مجھے یہ اسپانسرز آن پرائیویٹ اسکیل ڈھونڈنے پڑتے ہیں اپنے فرینڈز میں, اپنے جاننے والوں میں, کہ آپ ایک بچے کو اسپانسر کریں پلیز آپ اپنے بچوں کو. تو وہ پوری فنڈ ریزنگ میری ایک چھوٹی سی ٹیم ہے فرینڈس کی, جو نیٹ کے نام سے ہم نے ایک چھوٹی سی, اٹس ناٹ این این جی او نہیں ہے, ہم نے نام اس لیے دیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. تو اٹس اے چھوٹا سا گروپ ہے جو کہ مل کے بیٹھتا ہے, ہنستا بولتا ہے, ہم چائے ساتھ پیتے ہیں, پھر ہم کچھ نہ کچھ سوچ کے اٹھتے ہیں جب ہم ساتھ بیٹھتے ہیں کہ اب نیکسٹ کام کیا کرنا ہے. ہم تقریباً 20 فرینڈز ہیں اور ہم نے یہ مل کے ایک چیز شروع کی ہوئی ہے. تو وہ لوگ مجھے فنڈ ریزنگ میں بہت ہیلپ کرتے ہیں, اور وہ وہاں پھر جو ہیں جو ماشاءاللہ دے سکتے ہیں تو وہ اسپانسر کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں ہر پرائیویٹ اسکول کے اندر اگر یہ سینکشن پاس ہو جائے, اگر ایسا ہو جائے کہ ہر پرائیویٹ اسکول کے اندر گرامر سے لے کر ساری اسکولیں BVS تک کچھ گورنمنٹ ایسا کر دے کہ ان کے اوپر کچھ پابندی لگا دے کہ آپ نے ہر کلاس کے اندر 5 بچے ادر واک آف دا لائف سے لینے ہی لینے, اور اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی. یعنی پرائیویٹ اسکولس کو ان کے پیسے ملتے رہیں جو وہ فیس لیتے ہیں, لیکن اس کو گورنمنٹ اسپانسر کرے گی, اور آپ نے وہ 5 بچے لینے ہیں مگر میرٹس پہ لینا ہے. تو ایسی میرے جیسی کرن اسکول جیسی پریپریٹری اسکولس خود بخود بن جائیں گے غریب علاقوں میں, کیونکہ پریپیئر کرنا ہے ان کو. جب پتا ہوگا اس علاقے کے اندر کہ بھائی 5 سیٹیں کھلی ہیں اچھی اسکول کے اندر, تو یہاں کے لوگ بھی کوشش کریں گے نا اپنے آپ کو بدلنے کی کہ بھائی میرٹس پہ آنا ہے. تو اس جیسی اسکولس کھلیں گی جن کو ہم کہیں گے کہ کیمبرج پریپریٹری اسکولس, کہ ہم 1 سال کے لیے بچے کو لیں گے یا 2 سال کے لیے. 2 سال کا بچہ لیا, 4 سال میں پریپیئر کر دیا, میرٹس پہ بٹھایا, 5 سیٹیں ہیں اس میں, دیکھو اگر آپ کا بچہ چلا گیا گورنمنٹ اس کو فیس دے کے سپورٹ کرے. تو اگر ہر کلاس کے اندر جو 20 بچوں کی کلاس ہے اس میں 5 بچے اسٹرائیونگ قسم کے آ رہے ہوں, تو کیا دونوں کمیونٹیز کو فائدہ نہیں ہوگا, امیر کو بھی اور غریب کو بھی. امیر کے اندر ہمبلنس آئے گی, غریب کے اندر کانفیڈنس آئے گا, اور یہ جو غصہ جو پل گیا ہے امیر اور غریب کے بیچ میں وہ ختم نہیں ہوگا.